سالک کے لیے اور عارف کے لیے حواس باطن کا کام کرنا ابھی کچھ دور کی بات ہے، لہذا پہلے پہل اس کو حواس ظاہر سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور حواس ظاہر سے دینی طور پر فائدہ اٹھانے کا ثبوت اس حدیث شریف میں ہے جو ارشاد ہوا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، چہرہ علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اب اس حدیث کو یوں بیان کر کے آگے گزرنا نہیں چاہیے، اس میں سوچنا چاہیے کہ کیا سبب ہے کہ علی کے چہرے مبارک کی طرف دیکھنا عبادت قرار پاتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث میں کی گئی ہے جو ہم کو قاضی نعمان کی ایک کتاب جو کتاب الہمہ کے نام سے ہے، اس میں یہ ارشاد ملتا ہے کہ قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اور امام کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ تو اس سے یہ تشریح ہوئی کہ علی سے مراد زمانے کا امام ہے، اور امام کے چہرہ مبارک کو دیکھنا قرآن مقدس کو دیکھنے کی طرح ہے، اس لیے کہ آن حضرت نے دین اسلام کی ہدایت کے لیے جن دو گرانمایہ چیزوں کو امت کے لیے چھوڑا ہے، ان میں سے ایک تو قرآن ہے اور دوسری چیز جو گرانمایہ ہے امام علی مقام ہے۔ تو دیکھا آپ نے ان دونوں مقدس اور معظم چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا کم سے کم اس بیان کے مطابق 3 مقامات پر ہے۔ تو قرآن کی طرف دیکھنا، میں تو یہ کہوں گا کہ کئی درجات پر ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ ایک ان پڑھ انسان کے لیے ہے کہ وہ نہ تو قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، نہ عبارت پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا ضرور کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی طرف نگاہ کرتا ہے، قرآن کو چومتا ہے، قرآن کو اپنے سر سے بلند کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ پر قرآن کا سایہ ڈالتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے اور اس کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا اور کیسے نہیں ملے گا؟ جو قرآن خود ہی فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو خدا کی حرمت کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس شخص کی قلبی پرہیزگاری بن جاتی ہے۔ دیکھیں کہ قلبی پرہیزگاری کتنی مشکل شے ہے عام حالت میں، لیکن جو شعائر اللہ ہیں، جو خدا کی یادگار چیزیں ہیں، جو خدا کی خاص نشانیاں ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، پیغمبر ہے، امام ہے، قرآن ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی حرمت کا یہ عالم ہے
کہ اگر کوئی سچا مسلمان دل سے ان میں سے کسی کی حرمت کرتا ہے، تعظیم بجا لاتا ہے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی قلبی پرہیزگاری دلی تقوی بن جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو دیکھنے کے کئی درجات ہیں، اور میں قرآن کو کم سے کم درجے پر دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بات ابھی نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھے، اس کی حکمت کو سمجھے اور اس کے رموز کو جانے تو اس کا کیا اجر و صلہ ہوگا، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ مشت از خروارے میں کم سے کم درجے پر یا کم سے کم سطح پر قرآن کی طرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، اور یہی صورتحال امام سے متعلق بھی ہے کہ ایک امام ابھی امام کا عارف نہیں ہے لیکن معتقد ہے اور وہ امام کا دیدار کرتا ہے، تو کیا اس کو کوئی بڑا اجر و صلہ نہیں ملے گا؟ اب اس میں بھی عاشق کی بات میں نہیں کرتا ہوں جو پگھلتا ہے آنسو بہاتا ہے، کم سے کم عقیدے کے طور پر امام کو دیکھتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور اپنے دل میں گواہی کرتا ہے کہ یہ میرے امام ہیں، امام حاضر ہیں، جو رسول کے جانشین اور خلیفہ ہیں، جو نور خدا کے مظہر ہیں، جانتا ہے جیسا بھی عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کی حد میں امام کا دیدار کرنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب اس سے کچھ آگے بڑھ کر جو عاشق ہے، جو سچے مومن ہے، جو پگھلنے والا ہے، تو بزرگان دین نے آنسو بہانے کا موقع بتایا ہے۔ یوں ہی کوئی آنسو بہاتا ہے تو اس سے کوئی فضیلت نہیں ملتی ہے۔ آنسو بہانے کا خاص مقام آیات اللہ کو دیکھنے سے متعلق ہے، اور قرآن خود یہی فرماتا ہے۔ تو امام آیات اللہ ہیں، یعنی خدا کی نشانیوں میں سے نہیں بلکہ خدا کی نشانیوں کا مجموعہ ہے، اور خدا کی نشانیوں کا عالم ہے، اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی ناطق ہیں۔ تو اس میں دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، قرآن صامت کی فضیلت اور قرآن ناطق کی فضیلت، یہاں پر دونوں فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ سو امام کا دیدار عالمی ظاہر میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ جب قرآن میں دیکھتے ہیں اور نعمتوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں کہ بہشت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے اور کیا ہے، تو قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور کوئی نعمت نہ تو اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اور نہ اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ یکتا اور منفرد نعمت بہشت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ تو ہوا سے باطن کی بات ہوئی اور آخرت کی بات ہوئی۔ اسی کے مقابلے میں دنیا میں سب سے بڑی نعمت دینی اعتبار سے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑی عقلی بات ہے اور روشن دلیل ہے، وہ یہ کہ دنیا میں خدا کے مظہر کا دیدار ہم کہیں گے شریعت کی زبان میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس طرح قیامت کے دن اور بہشت میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ دولت اللہ تعالی کا دیدار ہے، اور اس میں کسی مسلمان مومن کو کیا شبہ اور شک ہو سکتا ہے؟
کوئی شک و شبہ نہیں. بالکل اسی طرح اس عالمی ظاہر میں اور ان حواسی ظاہر کے سامنے دین کی سب سے بڑی نعمت، دین کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت مظہری نور خدا کا دیدار اقدس ہے. اور اس نعمت سے استفادہ کون حسن خوبی سے کر سکتا ہے، کون اچھی طرح سے کر سکتا ہے، کون اعلیٰ پیمانے پر کر سکتا ہے؟ وہی مومن جو پہلے ہی سے اس کے لیے تیار ہو، جس سے کہ ایمان میں کوئی کمزوری نہ ہو، اور وہ مومن عاشق ہو، مولا کا کوئی شیدائی ہو، اور جس نے کوئی خدمت کی ہو، بندگی کی ہو، اور جس نے علم سے کچھ کمایا ہو، قوم اور جماعت کی خدمت سے کچھ کمایا ہو. تو ایسے میں اس کی روح امام کے سامنے فریاد کرتی ہے اور گریہ وزاری کے عالم میں اپنے مطالبات کو یا اپنی درخواستوں کو، اپنی گزارشات کو پیش کرتی ہے. تو تب اس پر آستگی سے کپکپی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنسو بہتے ہیں. یہ اس کی پاکیزگی کی نشانی ہے اور اس کی پذیرائی کی علامت ہے کہ نور اس کو قبول کر رہا ہے. نور کی اس کے عالمی شخصی پر تابش ہو رہی ہے اور نور کی حرارت سے اس کے وجود کے سمندر سے بخارات اڑ رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں. پھر انہی بخارات سے کچھ بادل عالمی شخصی کی فضا میں پھیل رہے ہیں اور پھر ان سے عز و انکساری کی اور روح کی آبادی کی ایک بارش برس رہی ہے. اور نور کے بغیر کوئی چیز بارش نہیں برسا سکتی. اس مادی عالم میں آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے برسنے کا سبب سورج ہی ہے، اور بارش کے برسنے میں کئی معنی پوشیدہ ہیں. ایک یہ کہ اس میں کثیف کو لطیف بنانے کے معنی ہیں، دوسرا یہ کہ اس میں پاکیزگی کے معنی ہیں کہ سمندر کے آلودہ پانی کو اور جراثیم اور دیگر چیزوں کو چھوڑ کر صاف و پاک کے پانی کو نور ہی بلند کرتا ہے. صرف بلند نہیں کرتا بلکہ ہوا کے دوش پر اس کو پھیلاتا بھی ہے، پھر برساتا بھی ہے. اور پانی کو برسانے کے بعد آبادی کے لیے، زندگی کے لیے اور کیا کیا کام انجام دینے ہیں وہ سب نور ہی کرتا ہے. اور نور اس مادی کائنات کا قلب ہے. بزرگان دین نے بھی شمس کو یعنی سورج کو انسان کے دل کے برابر رکھا ہے، یعنی عالمی شخصی میں دل ہی کو اس نظام کا سورج قرار دیا ہے. بالکل اسی طرح امام ہی ہیں جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی سورج ہیں. تو دیدار دیکھیں کہ دیدار کیا چیز ہے اور دیدار کتنی بلندی پر ہے. بلندی کے معنی عالمی انسانیت کے لیے، انسانوں کے نزدیک مظہری نور خدا کا دیدار اگر بلند نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا،
اور ان کے اور اس نور کے درمیان بہت سارے حجابات نہ ہوتے تو آج ساری انسانیت دیدار کے لیے تڑپتی، خواہان ہوتی، جویان ہوتی، اور سب کھچ کھچ کر اس دیدار عالی کی طرف آتے. لیکن چونکہ یہ ان سے بہت بلند ہے، اور بلند اس معنی میں کہ ان کی اس نور تک رسائی نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو معرفت نہیں ہے، اس لیے یہ نور بلند ہے. اور اس کی ایک مثال دیکھیے قرآن میں. ابھی نعمت کی مثال میں بات کی تھی ہم نے، آپ دوسری طرح سے اسی دیدار کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی کے خواہان ہوئے تھے، یعنی سب سے بڑے دیدار کی طلب انہوں نے کی تھی، اور کہا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار خود کو مجھے دکھا دے تاکہ میں تیری طرف دیکھوں. معلوم ہے کہ اس کا کیا جواب ملا؟ حالانکہ وہ عظیم پیغمبروں میں سے تھے، حالانکہ وہ کلیم اللہ تھے، خدا سے کلام کرتے تھے، کلام الہی سنائی دیتا تھا، وہی آتی تھی، ندا ہوتی تھی اور سب کچھ. لیکن بڑا دیدار ایک طرح سے نہیں ہوا اور ایک طرح سے ہوا، یعنی آپ چند سکندوں کے لیے دیدار ہوا. یہ مقام ابداء و انبعاث سے کا تھا کہ جہاں ابداء و انبعاث کا مقام ہوتا ہے اس میں جو نور کا ظہور ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، وہ بجلی کی طرح ایک چیز ہے. اس لیے قرآن چاہیں اس کو نفی میں بیان کر سکتا ہے، چاہیں اس بات میں، دونوں کے لیے اس میں گنجائش ہے کہ جس کی مادی مثال یہ ہے کہ کسی شخص سے آپ کہیں کہ سورج کو دیکھیں تو وہ نظر کو اٹھا کر اور ٹکٹکی باندھ کر سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے اور دوسرے لحاظ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتا ہے. دیکھ سکتا ہے ایک جھلک اور نہیں دیکھ سکتا ہے ٹکٹکی باندھ کر، کیونکہ ایک دم سے سورج کی تابش سے اور سورج کی کرنوں سے اس کی نظر تاریک ہونے لگتی ہے، پھر وہ ڈر کر آنکھیں بند کرتا ہے یا کہ نظر کو سورج سے پھیر لیتا ہے. یہ مثال ہے. یہ کائنات تو خدا کی کتاب ہے، یہاں جو کچھ انسان پر گزرتا ہے اس میں جواب ہے ہمارے بہت سے سوالات کے لیے، اور اس حقیقت کا ایک بیان ہے جو کائناتی طور پر اور ظاہر باطن میں ہے، یعنی خدا کی حقیقت کا ایک اشارہ ہے. اور خدا نے ہر چیز کو ایک آیت قرار دی. آیت وہ ہوتی ہے جس میں خدا سے متعلق کوئی بیان ہوتا ہے. آیاتی کہا یا صرف آیات کہا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اس میں کوئی چیز آیت کے موضوع سے ہٹ کر نہیں ہے. ہر چیز ایک آیت ہے، خواہ آپ کی نگاہ میں کوئی بری چیز ہے خواہ کوئی اچھی چیز ہے، لیکن خدا نے بے دریغ تمام کائنات و موجودات اور اشیاء ظاہر و باطن کو اپنی آیات قرار دی، اس معنی میں کہ ہر آیت میں خدا سے متعلق ایک بات ہے، بلکہ کئی باتیں ہیں. تو پھر سورج کی اس کیفیت میں کیسے خدا سے متعلق کوئی راز نہ ہو کہ جب ہم آنکھوں کو سورج کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور سورج کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سورج کی تابش اور مسلسل اس کی کرنوں کی بارش سے ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں. کیا اس میں کوئی راز نہیں ہے؟
ابھی میں نے بتایا کہ ہر چیز خدا کی آیت ہے، اور خصوصاً سورج جو کائنات کا مرکز بھی ہے اور سارا نظام یعنی نظام شمسی جسے کہا جاتا ہے سورج سے وابستہ ہے. اور نظام پیرونے کو کہتے ہیں. جیسے سورج اپنے انتظام کے لحاظ سے ایک ڈوری ہے یا ایک مضبوط دھاگا ہے جس میں تمام چیزیں پیروئی ہوئی ہیں، اس معنی میں نظام اور نظم پیرونے کو کہتے ہیں. تو نظام شمسی کا جو مرکز ہے وہ کیوں کر خدا کی آیت نہیں ہو سکتی ہے؟ خدا کی آیت ضرور ہے، اس میں بے شمار معنی ہیں. لہذا آپ کے استاد نے، آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مقالوں میں اور کتابوں میں، کیسٹوں میں بار بار سورج کو لیتا ہے، بار بار سورج کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے، اور ہر بار سورج کو ریپیٹ کرتا ہے، لیکن ریپیٹ اس طرح سے نہیں، کچھ نئے انداز سے اور نئے گوشوں کے ساتھ ایک بیان کو لاتا ہے اور توجہ دلاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام آفتاب دین ہے.